السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمارا ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس نیو ریون ٹی وی کی ویڈیو میں۔ تو گائس، اس ویڈیو میں مرزا علی کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو مرزا علی کا علم ہے وہ کافروں والا علم ہے۔ اب ایسا کیا انہوں نے بات کی اس کی وجہ سے لوگوں کو کافر کہنے لگ گئے ہیں، کہ علم کو کافر کہنے لگ گئے ہیں۔ لیٹس سی چیک کرتے ہیں، اسکپ نہیں کرنی، پوری دیکھنی، بہت مزہ آئے گا۔ جس نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے، کمنٹ بھی ضرور کرے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ مرزا ملعون جو ہے اب یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، اور میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی بٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے۔ یہ کتابی ہے، علمی علم تو قرآن مجید میں اس میں کتنی بار علم کی مذمت میں آیات آئی ہیں۔ مطلقاً علم، ارے حق کے لیے ہمیں نام اور دیے گئے ہیں۔ کوئی اور بھی 14 صدیوں میں علمی کتابی مسلم ہے کہ جس کا پہلے نام ہوتا تھا اور آج اس کا ہے؟ اب دیکھو قرآن مجید برہان رشید سے علم کے لحاظ سے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اللہ فرماتا ہے کیوں فرقہ واریت ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس علم آیا تھا۔ تو ایک فساد کی جڑ بھی علم کو کہا گیا ہے، فتنے کی جڑ بھی علم کو قرآن میں کہا گیا ہے۔ اب علم علمی کتابی، تو اب میں قرآن کی آیت پیش کر کے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم تو ساتھ کوئی قید نہیں لگا رہے کہ کون سا علمی؟ تو مطلقاً علمی تو یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ سورہ غافر کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں جو کافر تھے، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے پاس رسول آ گئے دلیلیں لے کر، رسول یا پھر ان کا رسولوں کے آگے مبلغ، جس طرح آج بذریعہ سند دین پہنچا ہے سینے کے سینے کے ساتھ، تو ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ فرماتا فارحوا بما عندهم من العلم، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں مانتے، ہم علمی ہیں۔ فارحوا، خوش ہو گئے، کس پر؟ بما عندهم من العلم، جو اپنا اٹکل پچو تھا، جو اپنا دال دریا تھا، جو اپنا اینٹ لوڑا تھا، اس کے لحاظ سے یعنی جب کہا جائے کہ یہ قرآن کی تفسیر فلاں تابعی نے کی ہے، فلاں تبع تابعی نے کی ہے، یہ فلاں مجتہد نے کی ہے، یہ فلاں محدث نے کی ہے، تو یہ ادھر سے سب کو بابی بابی کہہ کے جو ہے وہ بولتا ہے۔ تو یہ آیت ہے اس کے بارے میں، فارحوا بما عندهم من العلم۔ اللہ کو پتا تھا کہ پہلی قوموں میں بھی ایسے رہے ہیں کہ جو سب پر اعتراض کر کے اپنا علمی کتابی، تو علمی یہ بھی ہے، تم بھی مطلقاً علمی کہہ رہے ہو، تو یہاں حق چھوڑنے والوں کو علمی کہا جا رہا ہے، حق کے مقابلے میں اپنی انانیت لانے والوں کو علمی کہا جا رہا ہے، حق کے مقابلے میں اپنے گڑے ہوئے بدبودار سوچ لانے کو علمی کہا جا رہا ہے۔ تم بتاؤ تمہارے علم کی نورانیت کی سند کیا ہے؟ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، وزن پورا رکھنا ہے، نہ تم مچھلی نہ مرغابی۔ مچھلی تو پوری پانی میں رہتی ہے نا، اور مرغابی جو ہے وہ پرندہ بھی ہے اور کچھ وقت وہاں بھی گزارتی ہے مگر منافقت نہیں کرتی۔ نہ تم مچھلی نہ مرغابی، یعنی مچھلی کی طرح دعویٰ یہ ہو کہ میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ اس دعوے پہ کہ میں قرآن و سنت کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا تو بالکل پورے نہیں اترتا۔ نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم شعلہ نہ شادابی، نہ فارانی نہ فارابی، تم ہو ریبی، تم مرتابی، ابن سلولی پھر کذابی، کچھ تم مندر، کچھ محرابی، کچھ ہو رافض، کچھ ہو وہابی، تم ہو عہد نو کی خرابی، روش کلابی فکر تذابی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک بریلوی مفتی علامہ اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے علمی دلائل کے جواب میں قرآن حکیم کے آیات پڑھ پڑھ کر یہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لفظ کتابی یہود و نصارہ کے لیے یوز ہوا ہے، اور لفظ علمی بھی یہود و نصارہ اور ان گمراہ فرقوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں علم والے ہونے کے باوجود دعوت حق قبول نہ کرنے کے سبب گمراہ ہوئے، لہذا آپ کا یہ شعر صرف گمراہی کی علامت ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر اگر آپ کو یہ شعر پسند نہیں ہے نا تو آپ دوسرے والا شعر لے لیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ جس خدا کا تعارف ہمیں بابوں نے کروایا وہ ان صفات کے ساتھ نہیں تھا جو کتابوں کے ذریعے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین نے ہم تک دین پہنچایا۔ یہ ڈفرنٹ ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے نا، پی ایچ ڈی اسکالر صاحب، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں بریلوی مکتب فکر کا ایک کلیم ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ہمارا اسکالر یہی بنتا ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس۔ تو دعا زندہ بندے کو تو کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں،
مجھے بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے میرے شعر کے اوپر ایک پوری نظم کہہ دی تھی. ٹھیک ہے, نہ تو جناب وہ مرغابی, نہ تو وہ مچھلی, پتہ نہیں کیا کچھ کر کے. جب کوئی شخص کتاب و سنت کے دلائل کے مقابلے پہ آپ کو شعر سنا رہا ہو اور شعروں سے جواب دے رہا ہو 4 بندے سامنے بٹھا کے, تو پھر آپ سمجھ لیں ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے. اور مجھے اس بات پہ اتنا افسوس نہیں ہے, میں نے اس کو حسب حال اور خبرناک کے طور پر یا خبر یار کے طور پہ انجوائے کیا, بڑا مزہ آیا, 2-3 بار لگا کے سنا. مجھے دکھ یہ ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے. سر انہوں نے قرآن کی آیات پیش کر کے یہ کہا کہ یہ جو علم ہے نا, علم کی بات کرنا یا اپنے آپ کو علمی کہنا, یہ کافروں کی نشانی ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ پھر مسلمان کی نشانی کیا ہوتی ہے. مسلمان تو کافر کے بالکل الٹ ہوتا ہے نا, بلکہ کہنا چاہیے کافر مسلمان کے بالکل الٹ ہوتا ہے. تو اگر کافر کا علمی ہونا اس کی نشانی ہے تو مسلمان کا کیا غیر علمی یا جاہل ہونا, یہی مطلب نکلے گا نا. اور سب تحریف انہوں نے یہ کی کہ قرآن پاک میں جو اس طرح کی آیات آتی ہیں نا, سورہ شورا کے اندر بھی آتی ہے, سورہ آل عمران کے اندر بھی, سورہ نساء کے اندر بھی, باقاعدہ انہوں نے سورہ شورا کی آیت پڑھی ہے. اور وہ آیت پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اس میں آیا کہ یہ جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے حضور قیامت والے دن ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم, اہل کتاب نے جو العلم آ جانے کے بعد بھی انکار کیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو آپس کی ضد کی وجہ سے. سیم اسی طرح کے الفاظ ہیں سورہ شورا کے اندر کہ انہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا علم آ جانے کے بعد. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب علم موجود تھا تو ان کو چاہیے تھا علم کی پیروی کرتے, تو انہوں نے پتہ سے کیا ترجمہ کیا کہ علم آنے کی وجہ سے تفرقہ ڈال گیا. سر ہمارے جو اسٹوڈنٹس تو چھوڑ دیں, جس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے وہ بھی ہنس رہا تھا کہ یہ اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو کس نے دی ہے بندے کو. سر یہ قرآن کی تحریف ہے, قرآن کی تحریف ہے. اللہ تو علم کو اپنی طرف آن کر رہا ہے کہ میں نے علم دیا تھا, اس علم کے ہوتے ہوئے بھی تم گمراہ ہو گئے, تمہیں چاہیے تھا اس علم کی پیروی کرتے. علم آ جانے کے بعد یعنی العلم قرآن, یہود و نصارہ نے مخالفت کی اس لیے کہ ان کو بغض تھا نبی علیہ السلام سے, وہ چاہتے تھے بنو اسرائیل میں پیغمبر آئے. یہ بات تھی, اس کو کیا بنا دیا. اور سر یہ سورۃ البقرہ اگر آپ پڑھیں نا تو العلم کے حوالے سے آپ کو ایک اور آیت ملے گی جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اس سے آپ کو یہ بالکل عقیدہ کھل کے سامنے آ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جناب 120 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ, ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی, حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر نہ آ جاؤ. اللہ فرما رہا ہے اے صحابہ, اے نبی علیہ السلام کی جماعت, اور نبی علیہ السلام آپ کی خواہش ہے نا کہ یہود و نصارہ آپ کی بات مان لیں, جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ چلے جائیں آپ سے خوشی نہیں ہوں گے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ, اے نبی فرما دو کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دیتا ہے. اور اللہ یہاں پہ ہدایت کسے کہہ رہا ہے وہ بھی سن لیں. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اے نبی علیہ السلام بفرض محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, تو اے اللہ کے نبی آپ کا اللہ کے مقابلے پر نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار, اگر آپ نے بھی العلم کے آ جانے کے بعد ان کی پیروی کی. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے علم کی پیروی کرو, اور وہ کہہ رہا ہے علمی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں جو علم کی بات کرتے ہیں. یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ بابوں کے دین پہ چل رہے ہیں, اور بابا یہی کہتا ہے, یہ بابے نے کہا نا علم بس کری ہو یار. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا حکم ہے سورہ طٰہٰ میں, قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے, میرے عشق و سرور میں, میرے وجدان میں. یہ تو نہیں الفاظ. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا کس بنیاد پہ؟ علم, کیونکہ انہوں نے چیزوں کے نام بتا دیے تھے. اچھا میرے بھائیو 10 کمانڈمنٹس جو آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 36 جو 9th کمانڈ ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت کا بیان کیا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو علم کی فضیلت سے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے, اور یہ جس طریقے سے علم کی توہین کرتے ہیں نا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو جی گائز آپ نے پوری ویڈیو سن لی ہے. اب انہوں نے مطلب کچھ اور لیا ہے اس بات کا, وہ جو مفتی کرام پہلے والے بریلوی کے انہوں نے مطلب اور لیا جو قرآن مجید سے انہوں نے ثابت کیا ہے, اس نے بھی ثابت کیا ہے.
اب کمنٹ میں بتائیں کہ بھائی دونوں میں سچ کون کہہ رہا ہے, صحیح بات کون کر رہا ہے, کہ بھائی علمی کتابی والا جو شعر ہے ان کا, علمی کتابی نام ہے شیعہ, نام ہے وابی, بابا, جو بھی اس میں شعر ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. میرے کو تو میری ویڈیو کو پسند ہے, اس کو لائک کریں, کمنٹ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تو ملتا ہوں اچھی سی نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.